پکے عقیدے. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا تھا ملک میں، شہر میں، ہر آدمی پریشان تھا. دیکھیں بزرگ نظریات کی کتنی پختگی دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ قحط پڑ گیا، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی. ایک غلام نا تھیلا لے کے، کسی سیٹھ صاحب کا غلام، کسی بڑے آقا کا غلام، وہ تھیلا لے کے بازار خریداری کرنے آیا تو پھر بھی بڑا ہنستا، ٹھکیلیاں کرتا، موج کرتا، اور سودا خرید رہا ہے تو پھر بھی بڑا ہنس رہا ہے، لوٹ رہا ہے تو پھر بھی بڑا باغ ہے. اچھا سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ اس طرح کرے تو تھوڑا چڑھ جاتا ہے بندہ کہ یار ہم ٹینشن میں، تجھے کون سی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. اور گھر میں بھی ماں باپ پریشان ہو تو بچے شرارتیں کریں تو بندہ کہتا ہے چپ کر جاؤ، ہم یہاں اتنے ذہنی دباؤ میں ہیں، تم اتنی شرارتیں کر رہے ہو. اب اس غلام کو داتا صاحب کہتے ہیں سب نے ہنستے مسکراتے دیکھا نا. کچھ لوگ کہنے لگے ہم اتنے پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ قحط پڑا ہوا ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں ہے گھروں میں، کتنے مہینوں سے بارش نہیں ہوئی اور تو اتنا مسکرا رہا ہے. تو یہ داتا صاحب کی سوچ دیکھے وہ ہمیں بنانا کیا چاہتے ہیں. چھوڑ دے موٹیویشنل سپیکر کے پاس جانا، آپ میرے داتا صاحب کو پڑھا کریں، آپ حضرت غوث پاک جیلانی کو پڑھیں، آپ خواجہ اجمیر کو پڑھیں، آپ پھر بڑھتے بڑھتے آگے بڑھیں اور حضرت بلال حبشی کو پڑھیں، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو. کبھی دل زیادہ عروج پہ لے جانے کا ہو تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کو پڑھو ان چمکتے ستاروں کو، پڑھو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، مزہ آ جائے. کیا لوگ تھے، کیا اللہ نے نوازا تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس پر تنقید کری کہ یار ہم پریشان ہیں اور تو اتنی اٹکلیاں کر رہا ہے، اتنا تم مذاق کر رہا ہے. تو کہتے ہیں وہ پھر ہنسا، کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں تو نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا جو سیٹھ ہے نا، میرا جو آقا ہے وہ بڑا سیانا ہے، اس نے ٹائم پہ ہی گندم کے بڑولے بھر لیے تھے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں ٹینشن کوئی نہیں. داتا صاحب بول پڑے، فرمانے لگے جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر اعتماد تھا، کاش اتنا ہمیں بھی رب کے خزانوں پہ ہوتا. اگر اللہ کے خزانوں پر ہمیں اتنا اعتماد ہوتا تو کبھی کسی سیاستدان کی چاپلوسی کر کے روٹی کا نہ سوچتے، کبھی کسی دنیا دار کی گاڑی کے پیچھے نہ بھاگتے، کبھی کاسا لیسی نہ کرتے، کبھی ہاتھ پھیلا کے نہ مانگتے، کبھی نہ یہ کام کرتے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. ایک شاعر کو، شاعر بھی کئی دفعہ بیچارے قابل رحم ہی ہو جاتے ہیں نا، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن الگ دنیا ان کی بھی، سٹائل ہی بالکل الگ ہے. پھر میں معذرت کر رہا ہوں، ناراض مجھے خود دورہ پڑتا ہے شاعری کا، تو اس لیے ناراض نہ ہوئیے گا. لیکن کچھ نہ قابل رحم ہو جاتے ہیں، ان کو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ 20 روپے دے کے کہا جائے کہ چلو حجامت بھی کرا لینا، کوئی حرج نہیں. اس طرح کبھی ہاتھ. اسی طرح کے ایک شاعر بیٹھے تھے گلی میں، تو کوئی جاتی دفعہ 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں فقیر سمجھ کے دے رہا ہوں. تو شاعر کہنے لگا ضرورت پڑ بھی گئی تو رب سے مانگوں گا، تجھ سے تھوڑا مانگوں گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. یہ خودداری، یہ وقار، اللہ کے خزانوں پر بھروسہ ہمارے صوفیاء کا پکے نظریے.